بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. نئے سیمسٹر میں ایک نئے لیکچر ایک نئے کورس کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کورس کا نام تو ویسے بزنس انٹیلیجنس ہے، لیکن آپ کے اسکرین پہ میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا وہ ٹرم لکھا ہے. یہ اس لیے کہ اس بزنس انٹیلیجنس کے اس کورس میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ پورا کا پورا ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں. اس لیے میں نے اسٹارٹ میں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا یہ ٹاپک یہاں پہ یہ جو ہے لکھ دیا کہ ہم اس میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو میں آپ کو یہ کنٹینٹس دکھاؤں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں ہم کیوں ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈسکس کر رہے ہیں. میرا نام محمد طفیل ہے اور ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور آپ سے ایک نئے کورس کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. آج کے اس لیکچر میں ہم نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس بزنس انٹیلیجنس کے اس کورس میں ہم نے کیا کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں، اور ہم نے یہ جو آن لائن لیکچرز ہیں اس دفعہ وہ کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنے ہیں. تھوڑا سا طریقہ میکینزم ہم نے اس دفعہ چینج کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کون سے ٹاپک کور کریں گے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کورس کا نام ہے بزنس انٹیلیجنس. جو آپ کے کورس کنٹینٹس ہے، یہ جو سلائیڈ ہے، یہ جو پکچر ہے، یہ میں نے لی ہے، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی کنسیپٹ آف ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. یہ دیکھیے پہلے ہی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے اس سے بات شروع ہوئی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے فنڈامنٹل کنسیپٹ کیا ہے، ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ ڈیسیجن سپورٹ اور ٹرانزیکشن سپورٹ کیسے کہتے ہیں، ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ہسٹری یعنی ایوالویشن آف ڈیٹا ویئر ہاؤسز، اور لاجیکل اینڈ فزیکل ڈیٹا ماڈلنگ. نارملائزیشن کو ہم ڈسکس کریں گے، ڈی نارملائزیشن کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈی نارملائزیشن کے کچھ ٹیکنیکس ہیں جیسے پری جوائننگ ہے، کالم ریپلیکیشن ہے، اس طرح پری ایگریگیشن ہے. اور یہ جو ڈی نارملائزیشن کے کچھ ٹیکنیکس ہیں اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایک دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے، آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ، جس کو او لیب کہتے ہیں. او لیب کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، ٹیکنیکس کیا ہے، او لیب کیسے ڈیسیجن سپورٹ کو وہ سپورٹ کرتا ہے یا ڈیسیجن سپورٹ میں کیسے یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے او لیب کے مختلف ٹائپس پڑھنے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہے مو لیب یعنی ملٹی ڈائمینشنل آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ. ہمارے پاس رو لیب ہے جو کہ ریلیشنل آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ کی ایبریویشن ہے. ہو لیب ہے، اور اس طرح اس کے علاوہ ڈو لیب ہے، اور شاید یہاں پہ ہی آپ کو نظر آئے گا، یہ تھوڑی سی یہ ڈپلیکیشن ہوئی ہے اس پکچر میں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو لیب. اس کے بعد ہم نے اسکیماز کو پڑھنا ہے، اسٹار اسکیما ہے، اس کی ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے. اس کے بعد ہم نے سنو فلیک اسکیما کو بھی کہیں پہ آپ کو نظر آیا جائے گا، وہ بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ای ٹی ایل کے بارے میں ہے کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ کیسے کہتے ہیں، اور اس میں کون کون سے اسٹیپس یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹ اوے میں آؤں گا ڈیٹا مائننگ پہ اور اس کے ٹیکنیکس پہ، جو ایسوسیشن ہے، کلاسیفیکیشن ہے، کلسٹرنگ ہے، ڈیسیجن ٹری ہے، نیورل نیٹ ورک ہے. اور وقت ملا تو اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جوائننگ کیا ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے پاس مختلف قسم کے انڈیکسنگ ٹیکنیکس ہیں فار ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے. تو وہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس جو ہوگا میرا، وہ ہم اس کے سب سے آخر میں ڈسکس کریں گے. یہ کچھ بکس ہیں اس سے ریلیٹڈ ریفرنس مٹیریل ہے، آپ ان کو بھی کنسرن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں جو چاہوں گا، جو دو بک میں نے ریکمینڈ کیے ہیں آپ کے لیے، وہ ایک ہے بلڈنگ دی ڈیٹا ویئر ہاؤس 4th ایڈیشن، اور دوسرا ہے بلڈنگ ڈیٹا ویئر ہاؤس ود ایگزامپل ان ایسکیول سرور. یہ دو بکس آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کی جو سافٹ کاپی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. نہیں ملتی ہے تو آپ بے شک مجھ سے بھی اس کی آن لائن کاپی یا پی ڈی ایف فارم میں لے سکتے ہیں، سافٹ کاپی.
اور اس کا جو اثر ہے وہ ان مون ہے، ان مون بلڈنگ دی ڈیٹا ویئر ہاؤس سیکنڈ ایڈیشن، اور یہاں پہ میں نے فورتھ ایڈیشن لکھا ہے، آپ کو سیکنڈ ایڈیشن بھی مل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ونسنٹ رینڈری کی ہے، اور وہ جو ہے بلڈنگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس ود ایگزامپل ان ایس کیو ایل سرور کے نام سے ہے۔ آپ ان دونوں کو کنسرن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آن لائن لیکچر کو اٹیمپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس دفعہ وہ کچھ یوں ہوگا کہ لیکچر ول بی اپلوڈیڈ آن دا سیم ڈے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر لیکچر اسی دن پہ اپلوڈ ہو جایا کرے گا جس دن ہماری کلاس ہوگی۔ تو لاسٹ 3 ڈیز میں ہماری کلاس ہے، لاسٹ 3 ڈیز میں ہم جو ہے لیکچر کو میں اپلوڈ کروں گا۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک لنک شیئر کیا جائے گا واٹس ایپ گروپ پہ، یا میں کبھی کبھی اس کو واٹس ایپ پہ وہ ویڈیو شیئر کر لوں گا، وہ ویڈیو فائل، یا اگر نہ ہوا تو اس کو گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے آپ کے ساتھ لنک شیئر کر لوں گا، آپ وہاں سے پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کے گروپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر ایک لیکچر کے لیے اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ گوگل شیٹ بنائیں گے، ایک گوگل فارم بنائیں گے، اور اس فارم پہ ہم اٹینڈنس لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں وہ اٹینڈنس والی بات ختم ہو جائے گی کہ بھئی کس نے اٹینڈ کیا کس نے نہیں کیا۔ اب تھوڑا سا آپ نے بھی وہ ہونا ہے کہ جی آپ نے لیکچر کو پراپرلی اٹینڈ کرنا ہے اسی دن، اور اسی دن آپ نے یہ شیٹ بھرنا ہوگا، فل کرنا ہوگا، نیکسٹ ڈے یہ اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس شیٹ میں دا شیٹ میں کنٹینس نمبر آف ایم سی کیوز، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز بھی ہوں گے، وہ ایم سی کیوز اسی ہی لیکچر سے ہوں گے، اسی لیکچر سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ نے لیکچر لیا ہے، اپنے اینڈ تک دیکھا ہے، تو آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو attempt the MCQs, otherwise it would be difficult for you۔ تو یا یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ پھر آپ تو کیا لگائیں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ لیکچر کو سن کے اس کے بعد ایم سی کیوز کی طرف جائیں۔ ایم سی کیوز ول بی فرام دا سیم لیکچر، یہ اسی لیکچر سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر سے بھی میں نے 2 ایم سی کیوز لیے ہیں۔ تو جب آپ گوگل فارم کو دیکھیں گے تو آپ اس میں اپنا نام، رول نمبر، اور وہ 2 ایم سی کیوز آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے سبمٹ کیا، ونس یو سبمٹڈ یور شیٹ یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ری سبمٹ اٹ اگین۔ آپ دوبارہ اس کو ری سبمٹ نہیں کر پائیں گے ایک دفعہ آپ نے اگر سبمٹ کیا تو۔ اور دوسری بات یہ کہ آن دا اسپاٹ آپ کو رزلٹ بھی بتائے گا کہ آپ نے اپنے جو کوشچن ہے ان کے آنسر آپ نے ٹھیک دیے یا نہیں دیے۔ اور یہ آپ کو اسی دن 12 بجے تک، رات کے 12 بجے تک آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایکسیس کرنا چاہیں بھی تو آپ اس کو ایکسیس نہیں کر پا سکیں گے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی دن آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ You wouldn't be able to access it on the next day۔ آپ اگلے دن اس کو شاید اس کو ایکسیس کر پا سکے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ تو ایک انٹروڈکٹری کلاس تھی یہ لیکچر، اور اس میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ نے اس آن لائن لیکچر کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے۔ یہ وہ لنک ہے، یہ آپ لنک یہاں سے اس پہ کلک بھی کر سکتے ہیں، میں سینڈ بھی کر دوں گا۔ یہ وہ لنک ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو میرے خیال میں گوگل، آپ ذرا آج چیک کر لیں کہ اس کے لیے گوگل اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ ایک گوگل ای میل آئی ڈی بنا دیں، گوگل اکاؤنٹ بنا دیں۔ میرے خیال میں اب سب کا ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ بنا لیں، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں، تاکہ میں پھر اس میں ایک آپشن ہے کہ اس کے لیے میرے خیال میں گوگل سائن ان کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ میں نے چیک لگا دیا ہے۔ اچھا، یہ جو فارم ہوگا وہ کچھ یوں آپ کو نظر آئے گا، انٹرو ٹو ڈیٹا ویئر ہاؤس، اور اس میں یہ کمنٹس ہیں 8 سیمسٹر سیکشن اے، جہاں پہ اسٹار ہے وہ ریکوائرڈ آپشن ہے، آپ نے یہ ضرور فل کرنے ہیں۔ اس کے بغیر آپ کا جو فارم ہے سبمٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے رول نمبر، نیم اور رول نمبر، اور اس کے بعد 2 ایم سی کیوز ہیں جو میں نے نہیں یہاں پہ شو کیے ہیں، وہ آپ جب اس لنک پہ کلک کریں گے تو 2 ایم سی کیوز آپ کو آئیں گے، آپ نے ان کا آنسر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے۔ سبمٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ بھی آ جائے گا کہ آپ نے یہ کویسچن ٹھیک دیے یا غلط دیے، اور یوں آپ کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی، اور یہ جو آپ کی جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس ایک گوگل شیٹ کی صورت میں آ جائیں گے، اور پھر ہم اس کی ایویلویشن کریں گے۔ تو یہ آپ کی اٹینڈنس بھی بن جائے گی،
اور یہ بھی ہو جائے گا کہ اس کو بھی انشور کر دیا جائے گا کہ آپ لیکچر لیتے ہیں یا نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر پراپرلی اس کورس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔